الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وینس اسپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے، اور آج ہم بات کریں گے سندھ پریمیئر لیگ کے حوالے سے، جو باقاعدہ طور پر اب سے کچھ دیر بعد اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا، اور آج میچ ہے کراچی غازی اور حیدرآباد بہادر کے درمیان۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں پاکستان انڈر 19 ٹیم کی، جو ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ کل کھیل رہی تھی اور نیپال کے خلاف 5 وکٹوں سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور پاکستان کی بولنگ کی بات کر لیں تو عرفات منان نے بڑے زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا اس میچ کے اندر، 3 وکٹیں حاصل کی، اور ساتھ ساتھ ان کا بھرپور طور پر ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے عبید شاہ، جو نسیم شاہ کے بھائی ہیں۔ پچھلے میچ میں بھی جو پہلا میچ کھیلا گیا تھا اس میں بھی عبید شاہ نے 4 وکٹیں حاصل کی تھی، اور کل کے میچ میں انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے اس میچ میں 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی، اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کے حوالے سے، تو پاکستان کے بیٹر بابر اعظم کچھ دنوں تک راج کرتے رہے اس نمبر 1 پوزیشن پر، لیکن اب عثمان خواجہ باقاعدہ طور پر اس پہ راج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ نے اپنی نئی رینکنگ جاری کیا ہے۔ اس سارے صورتحال پہ آج بات کریں گے اپنے شو کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس انالسٹ جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ ہے جاوید اقبال بھٹی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے جعفر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جعفر صاحب، سندھ پریمیئر لیگ کا آغاز ہونے والا ہے، اب سے کچھ دیر بعد ہے جو اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا، اور کراچی اور حیدرآباد کے درمیان پہلا میچ کھیلا جانا ہے، لیکن اس سے قبل افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آصفہ بھٹو باقاعدہ طور پر اس ٹورنامنٹ کا افتتاح کر رہی ہیں۔ جعفر صاحب کیا کہیں گے، کتنا زبردست انیشیٹو ہے سندھ گورنمنٹ کا سندھ پریمیئر لیگ کرانے کا، جہاں پر بڑے ہی آئیکن پلیئرز بھی شرکت کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ کے اندر؟ دیکھیں، الیکشن سے پہلے یہ ایک طرح کی کمپین ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ جو آپ سندھ پریمیئر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے آج، تو یہ الیکشن میں بھی مددگار ثابت ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے، اور خاص طور پہ یہ ایونٹ ہو جانا چاہیے تھا آج سے 3-4 ماہ پہلے، جب اس کے بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور معلوم نہیں کس وجہ سے اب اس جگہ پہ، یعنی کہ اس الیکشن سے پہلے اس کا اختتام ہونا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک طرح کی کیمپیننگ لگ رہی ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آصفہ بھٹو جس طرح آئی ہیں وہ اوپننگ کے لیے، ایک اچھی بات ہے۔ صرف یہی نہیں، میرے خیال میں جتنے کرکٹرز ہیں ان کے لیے اس کرکٹ کے جتنے بھی آپ کے پورے سندھ میں آپ کی اکیڈمیز ہیں، آپ کے کرکٹ کلبز ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ وہاں سے کھلاڑی نکل کر سامنے آ سکیں گے، ان کو کھیلنے کی اپرچونٹیز ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ فائدے کی بات کریں گے تو میرے خیال میں کرکٹ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کرکٹ بہت ہو رہی ہے، کلب کرکٹ ہو رہی ہے، آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ابھی آپ کی چل رہی ہے، اس کا فائنل ابھی آپ کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور ایس این جی پی ایل کے درمیان فائنل میچ کھیلا جانا ہے، اس کو ڈیلے کیا گیا، اور اس کا جو فائنل اب ہونا تھا اس ایس پی ایل کی وجہ سے اس کا فائنل اب الیکشن کے دوران رکھا گیا۔ نہیں، الیکشن کے بعد فائنل ڈیٹ آ گئی، الیکشن کے بعد اس کا فائنل تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو ایک پیٹرنز ٹرافی، جو ایک سلسلہ ایک تسلسل چل رہا تھا، اور درمیان میں جب یہ ایونٹ آیا اس کی وجہ سے ایک فائنل جو ہے نا اس پہ اس کو چینج کیا گیا۔ تو میرے خیال میں ایس پی ایل کا جو فائدہ ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کس طرح فائدہ ہوا ہے کھلاڑیوں کو، لیکن اس موقع پہ یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ کیمپیننگ کا حصہ ہے، چلیں کیمپیننگ کا حصہ۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل ہے تمام ہی لوگ اسٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں، آصفہ بھٹو صاحبہ پہنچ گئی ہیں، جنید علی شاہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، ساتھ ساتھ مرتضیٰ وہاب وہاں موجود ہیں، احمد شاہ صاحب وہاں پر موجود ہیں اسٹیڈیم میں، پھر آئیکن جاوید میاداد وہاں پر موجود ہیں، دیگر اور کرکٹرز وہاں پر موجود ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج ہے جو اب سے کچھ دیر قبل میں دیکھ کر وہاں پر آیا ہوں کہ شائقین کرکٹ کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اسکول کے بچے وہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو اس پہ کیا کہیں گے جعفر صاحب؟ ایک بڑی تعداد میں نے دیکھا کہ اسکول کے بچے آج اسٹیڈیم میں موجود ہیں، پھر مختلف جو پاکستانی پرچم میچز کے اندر لہراتے ہوئے چاچا پاکستانی اور دیگر جو شخصیات ہیں جو گراؤنڈز کے اندر پاکستان کے سب ضلعی پرچم کو لہراتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ایک اچھا میچ ہونے جا رہا ہے افتتاحی۔ دیکھیں، میچ اپنی جگہ اچھا ہونا چاہیے۔ میچ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ شوقین تو بہت ہیں، اور خاص طور پہ جب نیشنل اسٹیڈیم کے جب ذکر آتا ہے، جو کہ ایک تاریخی اسٹیڈیم ہے، اس میں جب کوئی بھی میچ ہوتا ہے تو کراچی کے عوام جو ہے نا وہ بھاگتی بھی آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے میچ دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا رقبہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے نا
تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں اندر جانے کے لیے، تھوڑا سا ان کی پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن ایس پی ایل کی اگر ہم بات کریں تو یہ باقاعدہ جس طرح میں نے کہا کہ کیمپیننگ کا حصہ ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جتنے بچے بلائے گئے، جتنی عوام آئی، ان کو کرکٹ سے اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا کہ آصفہ بھٹو کو دیکھنے کا لگاؤ تھا. تو میرے خیال میں میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک سیاست بھی آتی چلی جا رہی ہے. چلیں جاوید صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں، اسی سلسلے میں مزید بھی بات کر لیتے ہیں. جاوید صاحب کیا کہیں گے سندھ پریمیئر لیگ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. بڑے مسکراتے ہوئے آج آپ سندھ پریمیئر لیگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں باتوں سے. وہ کہتے نا بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ ڈیٹ آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 دفعہ اناؤنس ہو چکی تھی. آخر وہ مرحلہ آن پہنچا کہ سندھ پریمیئر لیگ آج جو افتتاح ہو رہا ہے اور آج پہلا میچ ہوگا حیدرآباد بہادر اور کراچی غازیز کے درمیان. اور جس طریقے سے جعفر بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک الیکشن کمپین ہی لگ رہی ہے، دیکھیں یہ الیکشن کمپین تو آپ کے حساب سے لگ رہی ہوگی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انٹیریل میں یہ کرکٹ، شاہنواز دھانی ہو گیا، ارشد ہو گیا، ان کی وجہ سے شرجیل ہو گیا، ان کی وجہ سے جب انٹیریل کی طرف کرکٹ گئی ہے نا تو یہ شوق جو ہے ان بچوں کو بہت ہو گیا. اور جس طریقے سے آج آپ خود بتا رہے ہیں جب رپورٹنگ کر کر آ رہے ہیں اسٹیڈیم سے، آج عوام پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں اتنی عوام نہیں تھی جتنی عوام آ رہی تھی. اسکول کی بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، لوگ حیدرآباد سے آ رہے ہیں، سکر سے آ رہے ہیں، میرپور خاص سے آ رہے ہیں. تو یہ سندھ پریمیئر لیگ کارکنان آ رہے ہیں نا بھٹی صاحب، کارکنان آ رہے ہیں، ان کو کرکٹ کا کیا پتا. گراؤنڈز تو بھرے ہوئے نظر آئیں گے جعفر حسین صاحب جب آج میچ افتتاحی میچ کھیلا جا رہا ہوگا. دیکھیں اگر کرکٹ کو فائدہ ہوگا تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم ساتھ ہیں. دیکھیں جب جاوید میاں داد اتنا بڑا نام، کرکٹ کو جعفر صاحب فائدہ ہوگا، آپ انٹیریل سے جو کرکٹرز گراؤنڈز کے اندر کھیلے ہوں گے تو وہ تو کرکٹرز ہوں گے. شہزادے صاحب، بھٹی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کل جب یہاں پہ میچ ہوگا میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں. کل ہے باقاعدہ سندھ کا میچ ہے، لڑکانہ کا میچ ہے اور سکھر کا میچ ہے. اگر عوام اتنی ہی تعداد میں ہوئی تو میں مان لوں گا کہ بھائی یہ آپ کا ہمیشہ ایک رول ہے کہ افتتاح کے چاہے وہ کسی بھی چیز کا افتتاح ہو وہاں پر تعداد بڑی ہوتی ہے. اور اس طرح سندھ پریمیئر لیگ کا آغاز بھی پہلی دفعہ ہو رہا تھا، افتتاحی تقریب میں لوگ بہت ہوں گے. آپ کا کہنے کا ریزن یہ ہے کہ کل کے میچ میں تعداد کچھ زیادہ نہیں ہوگی لیکن تعداد ہوگی. میں نے آپ سے کہا نا، دیکھیں کرکٹ اگر جو دیکھنے آ رہا ہے وہ تو کل بھی ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے، 10 دن تک ہوں گے موجود. لیکن افتتاحی تقریب میں جس طرح بسیں آ رہی تھیں بھر بھر کے، جس طریقے سے لوگوں کو ریڑوں کی طرح ان کو گھسیڑا ہوا تھا بسوں کے اندر، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا باقاعدہ ان کے کارکنان ہیں جن کو زبردستی لایا جا رہا ہے. الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ بھٹی صاحب کیا کیا سلسلہ چلتا ہے. چند پیسوں کی خاطر آپ جو ہے نا لوگوں کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے. کرکٹ ہے، یہ کرکٹ کی محبت ہے ان میں، رچ رچ کر بڑی انٹیریل سے جو لوگ چاہتے ہیں. جتنی مہنگائی ہے نا بھٹی صاحب، جتنی مہنگائی ہے اس ٹائم کوئی کرکٹ سے محبت نہیں ہے. پاکستان ٹیم کا کیا حال ہے، وہ سیریز بھی ہار جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح لوگوں کا مورال ڈاؤن ہے پاکستان ٹیم کی شکست کی وجہ سے، تو کیسے لوگ آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے. سر یہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ پیٹرنز ٹرافی آپ کی چلتی رہی 1-1.5 مہینہ، کوئی ایک شائقین آپ کو نظر آیا؟ سر اس کا نام سن لیں سر، سندھ پریمیئر لیگ. یہ سندھ کے لوگ جو ہے نا، اور پھر سب سے بڑی بات جو گورنمنٹ آف سندھ نے جو انٹری فری کر دی عوام کے لیے، اور ہر بندہ حیدرآباد سے، سکھر سے، میرپور خاص سے، لاڑکانہ سے آپ کو 10 دن میلہ لگا ہوا نظر آئے گا اسٹیڈیم میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی عوام آج آئی ہے آپ دوسرے میچز میں دکھا دیجیے. عوام آئے گی، ان کو پینے کو پانی نہیں ہے، ان کو کھانے کو کوئی کھانا نہیں ہے. کیا کریں گے آپ دیکھیں تو صحیح. جہاں پہ پی ایس ایل ہوتا ہے وہاں پہ جب اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں کھانے پینے کے، کم از کم ان کو لوگ جاتے ہیں وہ کھاتے پیتے تو ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویران پڑا ہوا ہے جو اسٹال کا سینٹر ہے. ابھی تو ابتدائی عشق کے آگے دیکھیے کرکٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ بالکل ہی جو ہے نا نیگیٹو باتیں بتانا شروع کر دی. آپ دیکھیں آج اوپننگ سرمنی کے بعد آصفہ بھٹو جو آئی ہیں، اس کے بعد جو میچ شروع ہوگا اس کے بعد رنگ و نور کی جو محفل سجے گی نیسے اسٹیڈیم میں، یہ 10 دن آپ کو شائقین کرکٹ کراچی میں ہی نظر آئیں گے. جاوید صاحب کہہ رہے ہیں 10 دن کرکٹ بہت زیادہ ہوتی دکھائی دے گی. اور جعفر صاحب اگر ہم بات کر لیں تھوڑی سی ٹیسٹ حقیقت سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل حقیقت سے ہٹ کے چلیں. سوری، جس طرح آصفہ بھٹو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ہم آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ پہ بھی بات کر لیں. عثمان خواجہ نمبر 1 پوزیشن پر فائز ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے، بڑی
زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں وہ سیزن میں. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی جو شکستیں ہوئی ہیں اب اس کے بعد کھلاڑی تو درکنار, پاکستان ٹیم ہی کم از کم جو ہے نا وہ کسی پوزیشن پہ آ جائے تو بڑی بات ہے, کیونکہ ابھی تو رینکنگ آئی ہے پلیئرز کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ون ڈے پلیئرز وراٹ کوہلی آئے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو نمبر 1 بیٹر, آپ کو پتہ ہے بابر اعظم کتنے عرصے تک 3 سال تک نمبر 1 بیٹر رہے, تو اب ان کا جو ہے نا اب وہی چیز ہے کہ جب پاکستان ٹیم شکست کھاتی ہے نا تو رینکنگ ہر طرح کی نیچے آ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے آسٹریلیا نے اپنا مظاہرہ کیا پاکستان کے خلاف, تینوں ٹیسٹ میں فتح حاصل کی پاکستان ٹیم, اس کے بعد نیوزی لینڈ میں شکستوں پہ شکستیں ہوئی ہیں پاکستان کو, تو میرے خیال میں صرف رینکنگ پہ ہی فرق نہیں پڑتا, تمام کھلاڑیوں کی جو انڈیویجول کارکردگی ہے وہ بھی اس پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اب خواجہ صاحب جس طرح بنے ہیں اور اپنی محنت سے بنے, کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے, تو نمبر 1 کھلاڑی بنے ہیں, نمبر 1 کھلاڑی بنا ہے. دوسری طرف پاکستان کی مسلسل دوسری کامیابی نیپال کے خلاف آئی سی سی ورلڈ کپ انڈر-19 میں کامیابی حاصل کی ہے پاکستانی ٹیم نے, اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب دوسری کامیابی, بڑی زبردست کپتانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سعد بیگ. اس میچ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے میچ میں اذان نہیں چلے تھے, لیکن اذان نے اس میچ میں 63 رن اسکور کر دی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے انڈر-19 کی سلسلہ جو ہے فتوحات کا شروع ہو چکا ہے. پہلے میچ میں شکست دی, دوسرے میچ میں شکست دی, اور کپتانی پہ آپ, کیونکہ میں ہمیشہ اس لیے کپتانی کی بات کر رہا ہوں سعد بیگ کے حوالے سے کہ ایز اے وکٹ کیپر کپتانی کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انہیں اپنے ذہن کو وکٹوں کے بالرز پہ بھی رکھنا ہوتا ہے, فیلڈ پہ بھی رکھنا, اور پھر کپتانی بھی کرنی ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر. ماضی میں بائی برتھ کپتان کہے جانے والے سرفراز احمد بھی بڑے کامیاب کپتان رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کراچی سے تعلق رکھتے تھے, اور انہوں نے بھی بڑی زبردست ہر سطح پہ پاکستان ٹیم کی اور نچلی سطح پر کپتانی کی. اسی طرح سعد بیگ ہیں جو مسلسل ہے نچلی سطح سے کپتانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بڑا ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں, اور انہوں نے اس کپتانی کا مظاہرہ انڈر-19 ورلڈ کپ کے 2 میچز میں کیا. اس سے قبل ہے جو سیریز کے لی جا رہی تھی اس میں بھی بھرپور طور پر اپنی کپتانی کا بھرپور طور پر مظاہرہ کیا تھا. اچھے کمبینیشن کے ساتھ گراؤنڈ پر اترتے ہیں اور بھرپور طور پر کھلاڑیوں سے کام لینا جانتے ہیں. کیا کہیں گے سعد بیگ کے حوالے سے جعفر صاحب؟ دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے وکٹ کیپر کی, میں نہیں مانتا اس چیز کو. اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنے بڑے کپتان گزرے ہیں, جتنے اچھے کپتان گزرے ہیں نا, وہ وکٹ کیپر بیٹسمین ہی گزرے, اور خاص طور پر جو وکٹ کیپر کی آئی ہوتی ہے وہ بال بیٹر دونوں پہ ہوتی ہے. آپ بالرز کو بھی سمجھا سکتے ہیں, آپ بیٹرز پہ بھی جو ہے نا اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. پوری وکٹ کے درمیان میں پورا رول ہی آپ کی وکٹ کیپر کا ہوتا ہے. آپ دھونی کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ کے سرفراز کی مثال آپ کے سامنے ہے, گلکرسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے, بہت سارے ایسے کپتان ہیں ساؤتھ افریقہ کے, جوز بٹلر ہو گئے, بٹلر, یہ جتنے ہیں یہ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ وکٹ کیپر بیٹسمین اور خاص طور پہ کپتان رہے ہیں اور اپنی ٹیم کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا. تو میرے خیال میں جس طرح سوال آپ کا غالباً یہی تھا, سرفراز کے بائی برتھ کپتان سرفراز بھی تھے, اور سعد بیگ کی کپتانی کے حوالے سے بائی برتھ, کیونکہ وہ بھی نچلی سطح سے کپتانی کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انڈر-19 ٹیم ہے سعد بیگ کی کپتانی میں اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے. ایون یہ کہ ہر لڑکا انڈیویجولی طور پہ وہ چیز دکھا رہا ہے کہ اپنی جتنی صلاحیتیں اس کے اندر ہیں وہ دکھا رہا ہے. اب جس طرح میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, آپ کے جو فاسٹ بولر ہیں لمبے, جیشان 6 فٹ 8 انچ ہیں, دیکھیں ان کا ایک وہی بات ہے نا کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے, کسی نہ کسی کا کوئی رول ماڈل ہے. تو سرفراز کا رول ماڈل آپ کے پتہ ہے کہ معین خان تھے. اسی طرح جس طرح ذیشان جو فاسٹ بولر ہیں ان کے رول ماڈل جو ہے نا وہ وہاب ریاض ہیں اور عرفان ہیں, جن سے وہ بولنگ ٹیکس بھی سیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی جو ہے نا اسی طریقے سے اسی انداز سے بولنگ بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ ڈیلیور کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں, کیونکہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے بھرپور موقع دے رہی ہے, اور یہی وقت ہے ان کھلاڑیوں کو بہتر سے بہتر کارکردگی دکھا کر اپنے آپ کو منوانے کا. یہی انڈر-19 کے پلیئرز ہوتے ہیں جو مستقبل میں پاکستان کا اثاثہ بنتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھا ٹورنامنٹ ہوگا. پاکستان ہمیشہ سے انڈر-19 لیول پہ کسی بھی اس میں بڑی اچھی کارکردگی دکھا سکا ہے. اور اگر آپ 2006 کی بات کریں گے تو سرفراز کی قیادت میں ورلڈ کپ جیتا تھا. اس کے بعد 2008 یا 9 میں 2007 میں سوری آپ کے جو ہے نا آج کل جو صوبائی اسمبلی سے وہ آپ کو پتہ ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, خالد لطیف,
خالد لطیف نے بھی جو ہے نا وہ پاکستان کو فائنل میں پہنچایا تھا. تو میرے خیال میں یہ انڈر 19 کے ہی ہمارے جو پلیئرز ہیں بڑی اچھی کارکردگی دکھا کے پاکستان کو کئی میچز بالکل ہے. کئی میچز ہے جاوید صاحب. پہلے میچ میں 181 سے افغان کے خلاف ہم نے کامیابی حاصل کی, دوسرے میں 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. آپ سمجھیں پاکستانی ٹیم بڑی مستحکم ہے اس ورلڈ کپ کے اندر انڈر 19 میں. جی معین بھائی ماشاءاللہ ہمارا یہ جو ینگ برگیڈ ہے نا یہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بات کی سعد بیگ کی قیادت اور اس کے بعد اس کی جو پرفارمنس ہے وہ وکٹوں کے پیچھے اور بیٹ سے اس کی پرفارمنس, پھر جو اس کے ساتھ عبید ہو گیا, اویس ہو گیا, عرفات منہاس ہو گیا, یہ ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے. اور سب سے جو اچھی چیز ہے کہ پی سی بی نے ان کا جو پلیئر جو بنے ہوئے انڈر 19 کافی عرصے ہو گیا ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. آپ نے اس ٹیم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی, کیپٹنسی ساتھ کرتا آ رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعد بیگ کو بھی ہم یہی کہا کریں گے کہ یہ بائی برتھ کپتان ہے. جس طریقے سے وہ قیادت کرتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ, پچھلی دفعہ بھی آپ نے اس کو کپتانی میں دیکھ لیا, اور پھر بیٹنگ میں ہم نے افغانستان کو بھی ہرا دیا. اور اب ہم ماشاءاللہ سپر 6 میں تو پہنچے ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ سے ہمارا ایک ٹاکرا باقی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی بہت اچھی پرفارمنس ہوگی ہمارے لڑکوں کی, کیونکہ ہماری ٹیم جو ہے بالکل کھل کے بہت اچھا کھیل پیش کر رہی ہے. لیکن تھوڑا سا مجھے جو ڈاؤٹ ہوتا ہے, یہ ہماری ٹیم لاسٹ ٹائم بھی آخر ایشیا کپ میں یہ جو بنگلہ دیش سے ہار گئی تھی, وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میں ایک برا دن ہوتا ہے, صرف اس سے بچیں اور اپنی محنت جاری رہیں. اور انشاءاللہ سعد بیگ کی قیادت میں ہمیں جو یہ ٹیم ہے یہ ٹرافی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اور یہ پورے لڑکے جو محنت کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں جعفر بھائی کہ بہت جلد سعد بیگ کی قیادت میں یہ کبھی پاکستان آنے والا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں, کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اثاثہ ہیں, مستقبل کا ستارہ ہیں, تو یہی کارکردگی جو ہے نا ان کو پاکستان کی قومی ٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. اور باقی اگر آپ دیکھیں انڈر 19 کے حوالے سے جتنے ہمارے پاکستان میں جتنی ٹیمیں ہیں, لیکن جعفر بھائی آپ سمجھتے نہیں کہ انڈر 19 کی وہ واحد ہماری ٹیم ہے سعد بیگ کی قیادت میں جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سلیکٹروں نے نہیں کی. جو ٹیم چل رہی ہے ویسے ہی چل رہی ہے, کافی عرصے سے یہی ٹیم چل رہی ہے. اور دیکھیں جب سینئر ٹیم کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ شروع کی, قیادت سے آپ نے ہٹایا, کپتان چینج کیا, پیئر چینج کیا, آپ کافی پیچھے چلے گئے کرکٹ میں, تو یہ ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ. لیکن جعفر صاحب اس میں تھوڑی سا اختلاف اس لیے کروں گا میں اس سے ٹیم کے حوالے سے. اگر یہ لڑکے پرفارم کرتے ہیں, عرفات منہاس بڑی زبردست پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آذان بڑی زبردست پرفارم کر رہے ہیں, جیشان کا آپ نے لیا, پھر عبید شاہ ہے, نسیم شاہ کے بھائی, وہ بڑی زبردست پرفارم کر رہے ہیں. ان کا مستقبل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر 19 کے ایک پلیئر ایسا نکل کر آتا ہے جو شاید پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوا نظر آئے, لیکن دیگر پلیئرز کا مستقبل ایسا نظر نہیں آتا. یا تو وہ پاکستان سپر لیگ کھیلتے دکھائی دیتا ہے, یا پھر مختلف لیگ, یا پھر ڈومیسٹک میں قائد اعظم ٹرافی کھیلتے نظر آئے انہیں, یا آگے کی طرف ان کا کوئی فیچر نظر نہیں آتا کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آئے. نہیں دیکھیں, بعض لوگ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں وہ قومی ٹیم کا میں آ بھی جاتے ہیں, اور لیکن جو باقی کی آپ بات کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 رکنی ٹیم ہوتی ہے, آپ کا اسکواڈ جو ہوتا ہے 15-16 رکنی اسکواڈ ہوتا ہے, تو اس میں کتنے لڑکے آئیں گے؟ جو بالکل ہی آؤٹ کلاس ہوگا وہی آ سکتا ہے نا. آپ دیکھیں آپ کے سامنے بہت سارے ایسے انڈر 19 کے پلیئر تھے, آپ کے وہ بلوچستان والا لڑکا جو ہے حسیب اللہ, وہ مثال آپ کے سامنے جو ICC ورلڈ کپ ICC رینکنگ میں نمبر 1 کھلاڑی رہا, نمبر 2 کھلاڑی رہا. تو میرے خیال میں اس طرح کے کھلاڑی جو ہے نا, اب تک وہ 4 سال ہو گئے, اب تک وہ قومی ٹیم میں نہیں آ سکا. اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیسٹ میں یا ون ڈے کھیل سکے, تو میرے خیال میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو موقع نہیں ملتا. لیکن کچھ لوگ ڈسہارٹ ہو کے بھی پاکستان سے جو ہے نا باقی دیگر لیگز میں کھیلنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا رجحان رکھتے ہیں, تاکہ ہمیں ایک دفعہ ایک اسٹیمپ لگ جائے قومی ٹیم کی, اس کے بعد جو ہے نا ہم کسی اور لیگز میں جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں. اچھا جعفر صاحب, کچھ دن قبل ایک خبر چلی تھی سرفراز احمد کے حوالے سے کہ وہ ملک چھوڑ کر جو ہے دیگر غیر ملک میں جو ہے رہائش پذیر ہونے والے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں شہزادہ معین صاحب, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹر سے جس نے یہ خبر دی تھی, میری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ بات ہوئی, یہ کنفرم ہے. اور دوسرا یہ کہ جب سرفراز سے پوچھا, اوبویسلی جن کے بارے میں خبر ہے, تو انہوں نے کہا, ڈینائی کر دی, انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے.
اور کیوں جائیں گے؟ مجھے بتائیں نا، پاکستان کو اتنے چیزیں ٹرافی دلوائی انہوں نے، پھر پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے وہ رکن ہے، ایسا نہیں ہے رکن ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کا وہ اثاثہ ہے یار۔ آپ چلیں کرکٹ تھوڑی سی ان کے جو ہے نا وہ اینڈنگ پہ آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا ان کے پاس اپورچونیٹیز بہت ہیں۔ ابھی وہ سپر لیگ کھیلنی ہے آپ نے، اس کے بعد کپتانی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے ہمارا، اس کے بعد آپ کوچ ہوں گے، کئی سلیکٹر ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہی رہ کے مل سکتی ہیں، باہر ممالک میں یہ ساری اپورچونیٹیز نہیں مل سکتی ہیں آپ کو۔ تو میرے خیال میں وہ خبر میں کوئی اتنی زیادہ صداقت نہیں تھی، اور جس طریقے سے خبر دی گئی تھی تو میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سننے میں یا لکھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ چلیں آج شہناز شیخ بھی ہاکی کی بات کر لیں تو قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے شہناز شیخ بھی آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، پھر شکیل عباسی احمد بھی بات کر رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قومی ٹیم ہار تو گئی ہے، چوتھی پوزیشن پر موجود رہی، لیکن اس ٹیم نے جو باقاعدہ طور پر پرفارمنس دکھائی اس ٹورنامنٹ کے اندر بہتر رہی ہے آپ کو قومی ٹیم بہت کی آؤٹ کارکردگی؟ کلاس، بہت آؤٹ کلاس پرفارمنس تھی عماد بٹ کی قیادت میں۔ جس طرح ٹیم کھیلی، ایک چیز نظر آئی کہ لڑتی ہوئی چیز نظر آئی کہ حریف ٹیم کو انہوں نے ناک کو چنے چبوا دیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ آپ نے وہ کارکردگی دکھائی جو پاکستان دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان آپ دیکھیں ملائیشیا کے خلاف کھیلنا اور ان کے خلاف کھیلنا، باقی دیگر ٹیموں کے خلاف، تو کمپٹیشن بڑا اچھا کھیلا ہے۔ سارے وہی لڑکے تھے جو کہ پاکستان میں لیگ نہیں کھیل رہے، پاکستان سے باہر لیگز کھیل رہے ہیں۔ انگلینڈ سے ان کو بلایا تھا عماد بٹ کو، تو آپ کے سامنے کارکردگی تھی۔ اب یہی بات ہے نا کہ عماد بٹ نے جو بھی چیز تھیں، جو بھی باتیں تھیں کھل کر بتائیں، اب اس کی بنیاد پہ آپ نے ٹیم سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کھلاڑی نے اگر کوئی ایسی غلط بات کی ہے کسی کھلاڑی کے خلاف یا کوچز کے خلاف، تو میرے خیال میں اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن ایک دم سے آپ کے ٹیم سے ہی نکالنا غلط بات نہیں ہے۔ کپتانی سے ہٹا دیتے آپ کوئی اور سزا دیتے ہیں، لیکن آپ کو ایک مین کھلاڑی جو اس ٹائم آپ کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے گول رہا ہے، آپ نے ایک دیکھا، بڑا خوبصورت گول ہے، صرف ایک گول کی وجہ سے وہ اتنے مشہور ہوا۔ آپ دیکھیں گے پورا کمبینیشن کتنا اچھا بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، اگر آپ وحید کو لا کے آپ نے کپتانی دی ہے تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں اس کا بھی۔ اور 5 اے سائڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت فاسٹ ہاکی ہے، اور 5 اے سائڈ میں جو ہے نا آپ کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اس میں کپتانی کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کی کمبینیشن کا رول ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب یہ جو ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے 5 اے سائڈ کا، امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو، چلیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی سی بات اس وقت اگر ہم کریں، جعفر صاحب ہے تو کراچی میں اسکولوں کی سطح پر بڑے اسپورٹس گالے کا انعقاد ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور کیونکہ کھلاڑیوں کو اگر ایسے پلیٹ فارم ملتے رہیں جو اسکول کی سطح پر ملتے ہیں تو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں بالکل فائدہ ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی فائدہ کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے خاص طور پہ ڈوج بال کو۔ الفا ایجوکیشن نیٹ ورک نے 2 سال پہلے ڈوج بال کی نیشنل چیمپئن شپ کروائی تھی۔ آج وہ ڈوج بال جو ہے نا وہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ آج وہ ڈوج بال کی ٹیم قومی سطح پر جو ہے نا وہ ٹیم بننے کے بعد ایشین چیمپئن شپ کھیلنے گئی ہے، جو کہ سعودی عرب میں کھیلا جا رہا ہے ریاض کے شہر میں، اور وہاں پہ انہوں نے انڈین ٹیم کو شکست دی 19 کے مقابلے میں 5 پوائنٹ سے، مطلب اتنے بھاری مارجن سے پاکستان ٹیم نے جو نا انڈیا کو شکست دی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو انڈر 21 ٹیم تھی اس نے کامیابی حاصل کی، اس نے انڈیا کو جو ہے نا برابر کی مارجن پہ کھیلا مقابلہ۔ اس کے علاوہ آپ کی جو مکس ڈبل کے میچز تھے اس میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ تو میرے خیال میں پہلی مرتبہ کو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں شرکت کرنا اور اتنی اچھی کارکردگی دکھانا پاکستان ڈوج بال کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور یہی وہی چیز ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ نرسری لیول پہ، یہی گراس روٹ لیول سے ہی یہ ڈوج بال شروع ہوئی، اور آج دیکھیں آپ کتنا بڑا اچھا مقام حاصل کیا اور بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے سعودی عرب کے شہر میں۔ سعودی عرب کے شہر میں جاوید صاحب، اگر پاکستان ٹیم کی کارکردگی پہ تھوڑی سی بات کر لیں، جہاں پر نیوزی لینڈ کے خلاف رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سے 2 پلیئرز ہیں جو پرفارم نہیں کر پائیں، آیا انہیں مزید موقع فراہم کرنا چاہیے؟ بالکل معین بھائی، جن سے نہیں پرفارم ہوا وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، جیسے سائم ہو گیا یا اعظم خان ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں سے جیسے ہی اپنی ایشیائی وکٹوں پر آئیں گے ان کی پرفارمنس شروع ہو جائے گی۔ لیگ میں اعظم خان نے پھر ایک دفعہ فتح دلا دی ہے اپنی ٹیم کو۔ اب وہ بنگلہ دیش آ گئے نا، انہوں نے آ کے ادھر شروع کر دیا۔ تو بات وہی ہے، ہماری ٹیم میں جو پلیئر سلیکٹ کیے تھے آپ انہیں چانس دیں، لیکن یہ کہ انہیں جو ریکوائرمنٹ ہے، جو باہر کی وکٹوں کا خاصہ ہے، آپ انہیں وہ وکٹیں بھی تو یہاں دیں نا ہائی پرفارمنس سینٹر پر، آپ ان کو ماربل پر کھلا دیں یار،
कम से कम ये कि प्लेयर प्रिपेयर होकर तो जाए। आपने जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनका डेब्यू करवाने, वहां जाके उनसे परफॉर्मेंस लेनी है, तो आपको वही चीजें सिखा कर ले जाने पड़ेगी। आप यही अगर आप पाकिस्तान में खिलाते, इंडिया में खिला देते, बांग्लादेश में खिला देते, ये सारे परफॉर्मेंस जो है ना बिल्कुल सुपर परफॉर्मेंस होती इनकी। वहां तो बाहर के टूर्स में हमारे सीनियर प्लेयर से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई, माजरत के साथ। अभी तो इनके साथ तो ये सारे शामिल हो गए ना भाई। अब आप इसका मतलब सीनियर प्लेयर को भी निकालें, इनको भी निकाल दे। तो मैं चाह रहा हूं कि जैसे चांस तसलसल से आप देते हैं, चांस फहीम अशरफ को चांस देते हैं, नवाज को चांस पे चांस देते हैं, शादाब को चांस पे चांस देते हैं, तो इनका भी हक बनता चले है। इनका भी हक है। और इसी हक के साथ अगर हम बात करें तो आज मास्टर ऑयल की जानिब से बाकायदा तौर पर इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। कराची के 8 मुख्तलिफ ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और 4 साल के बाद इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। एक अच्छी चीज़ है कराची के उन क्रिकेटर्स के लिए जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं। 216 क्लब से इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। जाफर साहब से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। जाफर साहब, जिस तरह आज ये टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, 216 टीमें क्लब लेवल पर जो है मद्दे मुकाबिल होंगी कराची के 8 ग्राउंड्स पे। कितना समझते हैं बेहतर है ये ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट? काफ़ी आवाज़ें आती रही हैं इसी ग्रास रूट लेवल से कि क्लब क्रिकेट का आगाज़ किया जाए। यकीनन एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि जिस तरीके से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रही है, इससे पहले मुख्तलिफ टूर्नामेंट का उन्होंने इनेकाद किया, उसके फाइनल्स करीब करीब आ गए, कुछ खेले भी जा चुके हैं अंडर 19 लेवल पे। इसके अलावा अब क्लब लेवल पे जो है ना क्रिकेट को आगाज़ कर रहे हैं, फ़रोग़ देने की। मेरे ख्याल में ये एक जो रुका हुआ एक मरहला था ना, उसको दोबारा से इन्होंने शुरू किया और 4 साल बाद दोबारा से क्रिकेट का शुरू होना क्लब क्रिकेट का, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है। और साथ साथ 216 क्लब से आ जाना एक बड़ी बात है कि इस वक्त देखें बिल्कुल आप देखें, बात यह है कि जगहें मुख्तलिफ है ना। अब जिस तरह जोन 6 है या जोन 7 है, अब जोन 7 में जो है ना 44 क्लब हैं, अब जोन 1 जो है उसमें सिर्फ 16 क्लब हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ क्लब्स के जो है ना वो टीमें हैं जो कि शामिल हैं इसमें, और एक अच्छा मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान में उन टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए जो कि क्लब लेवल पे खेलते हैं। और आपको पता है कराची में क्लब कितने मैचेस खेले जाते हैं। अगर आप किसी एक ग्राउंड की भी अच्छे ग्राउंड की बात करेंगे तो सुबह 6 बजे एक मैच होता है, फिर 10 बजे एक मैच होता है, उसके बाद 2 बजे एक मैच होता है, फिर नाइट मैच होता है, फिर 12 बजे के बाद भी एक मैच होता है। तो एक दिन में कोई 4 से 5 मैचेस हो रहे होते हैं। तो ये क्लब के खिलाड़ी ही खेल रहे होते हैं, क्लब क्रिकेट ही खेल रही होती है। तो अब इनको एक मुंजमद करके उनमें से टैलेंट निकाला, और इस तरह का टूर्नामेंट जो रीजनल लेवल पे हो रहा हो तो इसमें से टैलेंट निकल कर सामने आएगा और उन पे निशानदेही होगी कि ये बेस्ट प्लेयर हैं, इनकी फिर कोई एक आध टीम बनेगी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन। क्या कहेंगे इसी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से आज से जो क्लब क्रिकेट आगाज़ हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह जाफर भाई फरमाया, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने वो रुका हुआ सिलसिला शुरू कर दिया है, जहां माजी में क्लब से आपको प्लेयर्स में से क्लब से प्लेयर आते थे, और 216 क्लबों का आप टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है जिस तरीके से ये नई इंतज़ामिया या नई टीम आई है, इन्होंने तसलसल को वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। आपको पता है कि हमारे जो जितने भी पहले कराची से प्लेयर आते थे वो क्लबों से ही निकल कर आते थे। बहुत बड़े क्लबों का नाम जो है फिर प्लेयर्स के नाम की वजह से क्लब का नाम होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कराची रीजनल एसोसिएशन को मुबारकबाद और लायक तहसीन है कि उन्होंने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया। बिल्कुल, जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं आरसीए का अच्छा इक़दाम है, जहाँ पर उन्होंने अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 टूर्नामेंट कराए। उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आज से आगाज़ कर दिया। तो एक अच्छा साइन है कराची के क्रिकेटर्स के लिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।